أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن الكتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين صدق اللہ العظیم. جو صورت آپ کے سامنے آ رہی ہے سورہ تطفیف، تو اس کا موضوع بھی جو ہے آخرت ہے. نام تو ہے تطفیف کا، لیکن جو صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں ان میں اکثر مضمون توحید کا ہے اور آخرت کا ہے. اور اللہ کے لیے جو الزامات لگاتے تھے یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، کاہن ہیں، اس کا توڑ کیا گیا. تو یہ بھی جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی. تو یہاں تو مکی لکھا ہوا ہے، کچھ آیتیں اس کے بارے میں مدنی ہے کر کے ہے. تو جو ترجمہ ہے اس کا، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں گھٹانے والے. جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، خریدتا ہے یا پیسے دینا ہے پیسے پورے لیتا ہے دیتا کم ہے. جب ناپ کر دیں یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں. لینا ہے تو پورا لینا اور دینا ہے تو گھٹا کے دینا. کیا لوگ اس بات کو یقینی رکھتے ہیں؟ لفظ زن ہے، زن کے معنی گمان کے، لیکن زن کے معنی یقین کے. کیا لوگ اس بات کو یقینی رکھتے ہیں کہ انہیں ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا ہے اس بڑے دن کے لیے جس دن سارے لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں. یہ لوگ انکار کرتے ہیں اسی باتوں کا کہ جو گناہ گار ہیں ان کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا. تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے وہاں لکھا ہوا، سجین کے اندر لوگوں کا دفتر لکھا ہوا رہے گا. اس دن بڑی خرابی ہوگی جو یوم الدین کو جھٹلانے والے، جزا کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی اس دن واقع ہوگی. تو مضمون جیسا ابھی یہ ہوا، اس کے بعد جو ہے ان کا کیا حال ہونے والا ہے جو سجین میں جانے والے ہیں. اور اس کے برخلاف قرآن ہمیشہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرتا ہے، موازنہ کرو اور پھر سمجھ جاؤ. تو جو نیک لوگ ہیں ان کا نام علیین میں رہے گا. تو آج جو ہے بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اپنا حق لینا ہے تو پورا لیتے ہیں اور دوسروں کو دینا ہے تو گھٹا کر دے دیتے ہیں. کیا لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے؟ نہیں ترجمہ کیا اللہ یظن، زن کے معنی یقین کی. کیا ان لوگوں کو اس بات یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، جس دن تمام آدمی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. کافروں کا نام اعمال سجین میں ہوگا، جو ساتوں زمینوں کے نیچے ایک مقام ہے جہاں کفار کی روحیں رہتی ہیں. ان کا اعمال نامے میں رہے گا. آپ کو کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے. تو وہ دفتر سب اس دن کھول دیا جائے گا. جو اعمال کر رہے ہیں سب جمع ہو رہا ہے، وہاں ریکارڈ ہے، وہ لا کے رکھ دیا جائے. کس دن؟ یوم الدین، قیامت کے دن لا کے رکھ دیا جائے گا. تو اس دن بڑی خرابی ہوگی جو جزا کو چھٹانے والی. تطویف کے معنی ہیں ناپ تول میں کمی کرنے کے. ایسا کرنے والے کو مطفف کہا جاتا ہے. تو قرآن حکیم کی اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ تطفیف کرنا حرام ہے. کم تولنا، کم ناپنا یہ حرام ہے. قرآن حدیث میں ناپ تول میں کمی کرنے کو حرام کر دیا ہے، کیونکہ عام طور سے معاملات کا جو ہے لین دین یا تو ناپ کر ہوتا ہے، تول کر ہوتا ہے. ناپ کر دو وہی چیز عام طور پر جو ہے وہی. اب اس کے بعد جتنی بھی شکلیں اس کی وہ زمانے میں دو تھا. اب جتنی شکلیں لین دین کی ہیں، ایک آدمی پورا حق اپنا حق پورا وصول کرتا ہے، دوسرے کا حق نہیں دیتا، تو وہ جو ہے تطفیف کرنے والا ہے. معاملات کا لین دین انہی دو طریقوں سے ہوتا ہے.
انہی کے ذریعے سے کہا جا سکتا ہے کہ حقدار کا حق ملا کہ نہیں، کہ حق مار لیا. لیکن مقصود اس سے ہر حقدار کا ادا کرنا ہے. کسی کے حق میں کمی کرنا حرام ہے، کسی کے بھی حق میں کمی کرنا حرام ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف ناپ تول ہی مخصوص نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس سے کسی کا حق پورا کیا جاتا ہے یا گھٹایا جاتا ہے. پورا کیا جاتا ہے تو تخفیف نہیں کرتا، گھٹایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے تو کمی کی جاتی ہے. خواہ ناپ تول ہو، چاہے عدد شماری ہو، یا کسی اور طریقے سے ہو، کسی کے حق کو کم کرنا، کسی کے حق کو مارنا جو ہے یہ حرام ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نماز میں رکوع سجدے ٹھیک سے نہیں کر رہا. تو نے کہا کہ تففت، تو نے نماز کے اندر تخفیف کر دی. تخفیف صرف وہاں سے دکان میں سے نہیں آتی ہو، مارکیٹ میں سے نہیں، بلکہ نماز کرتے وقت بھی چپ جھٹ دیکھیں نا، رکوع کیسا ذرا چپ کیسا کرتا ہے، ابھی بھی پورا ایک دم سجدے میں چلے گا، سجدہ بھی ہو کر پورا بیٹھتا نہیں کر جاتا. دیکھا تففت، تو نے جو ہے نماز کے اندر تخفیف کی، نماز کا حق تو نے ادا نہیں کیا، یعنی تو نے اللہ کے حق میں تخفیف کر دی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس کو نقل کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکل شیء وفاء ولکل شیء تطفیف. ہر معاملے کے اندر جو ہے تطفیف ہو سکتی ہے، اور ہر معاملے کے اندر جو ہے حق کو ادا کرنا بھی ہو سکتا ہے. ہر معاملے کے اندر، کوئی بھی معاملہ کیوں نہ، یہاں تک کہ نماز میں، وضو میں، طہارت میں جو ہے بالکل کم پانی رہتا ہے، اتنا بعض وقت خوب پانی سٹ رہا ہے، نماز ہے. اس طرح دوسرے اللہ کے حق اور عبادت کے اندر کوتاہی کرنے والا تطفیف کا مجرم ہے. یہ تو اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چیزیں. اب اس کے بعد اللہ کے بندوں کے حق میں دیکھیں آپ کیا لکھیں. جو شخص مقررہ حق سے کم کرتا ہے وہ بھی تطفیف کرتا ہے. اب مزدور ہے تو 1 گھنٹے کام کرنا، چلا جاتا ہے، آدھا گھنٹے پہلے چلا جاتا ہے، لیٹ سے آتا ہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، جو بھی لوگ کام لینے والے ہیں، گورنمنٹ ہیں، پرائیویٹ، انہوں نے یہ اصول بنا کہ اتنے گھنٹے کام کرنا، یہ کام کرنا، اتنے دن چھٹی ہوگی، اتنے دن جو ہے تجھے ہم معاف کر سکتے ہیں، یہ تنخواہ ہوگی، سبھی چیزیں ہیں نا، تو سب چیزیں ریٹرن ہوتی ہیں عام طور پر. مزدور نے جس وقت کا معاہدہ کیا ہے اس میں وقت کو کم کرنا اور چرانا بھی تخفیف میں داخل ہے. میں برابر 8 بجے آتا تھا، کیا اس وقت بہت پہلے پڑے تھے، معلوم کو نہیں تھا پہلے، تو ذمہ دار تو وہاں نہیں تھا گلبرگہ کے اندر، میں یہاں بعد میں خود ذمہ دار بنا. تو وہاں کام اتنا زیادہ تھا کہ جو ہے ہماری اتنا ہمیں کرنا، اس سے زیادہ کام کرنا پڑتا تھا، اس لیے وہاں کوئی سوال ہی نہیں آتا تھا. جتنا کام کرنا ہے اس سے اتنا زیادہ لوڈ کام کا تھا کہ وہ مجبوراً جو ہے وہ کون اس کو فکر نہیں کرتے. لیکن یہاں جو ہے برابر سے پریشان ہوتے ہیں، 8 بجے کیا بندے نہیں چل رہا ہے، ارے یہ 8 بجے ڈیوٹی کا وقت ہے، پیشنٹ برود اللہ، پیشنٹ برلی بڑلی، ہماری ڈیوٹی ہے نہیں. اب میں 8 بجے کا تو سارے لوگوں کو 8 بجے سے پہلے آنا پڑے گا. بہت دشواری ان لوگوں کو چند بعد معلوم ہے نہیں بھائی ایسے اصولی جیسا ہے، کیا کریں گے. مزدور ملازم جتنے وقت کی خدمت کا معاہدہ کیا ہے اس میں سے وقت کم کرنا، چرانا داخل ہے. اور وقت کے اندر جو کام کرنا ہے وہ تب پورا کام کرنا ہے. سستی کر لے کو تب کام کرو بولتے نہیں، چپ ٹائم پاس کرتے بیٹھتا ہوں، کام نہیں کرتا کوئی بھی ہے. تو جب تک کام کرنا ہے سستی کرتا ہے، یہ بھی تفصیل میں ہے. یہ اس میں عام لوگ یہاں تک کہ اہل علم بھی مبتلا ہیں. مدارس میں پڑھانے والے، ڈیوٹی کرنے والے، دوسری ڈیوٹی، ارے چلتا لے جی کیا ہے نا، کیا ڈیوٹی کرنا ہے تمہیں، سو بیٹھ. تو بہت سے لوگ جو اس کے بارے میں جو ہے، تو ان کی کمائی حلال کہاں تھی بتائیں، ان کی کمائی حلال نہیں ہوتی. دیوبند کے جو پرانے لوگ ہیں، اب نئے لوگوں کا نہیں بولتا میں، پرانے لوگوں 2 قلم تھے ان کے پاس. ایک اپنے جو مدرسے کام کرنا ہے یا دفتر کام کرنا ہے تو وہ قلم کرتے تھے، اپنا ذاتی کام کرنا تو اپنے کرتے. یہ دیکھو اتنی احتیاط کی انہوں نے، اس پہ احتیاط کر سکتا ہے کہ بولو یہ صرف خدا کا خوف رکھنے والا ہی کرے گا. چلو جی وہ استعمال کر لے، گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ کا ہے، کیا ہے گورنمنٹ کا تو مارنے گا. اپنی ملازمت کے فرائض میں کمی کرنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا. یہ دیکھو کتنے ہی لوگ ہیں، ایک آدمی کی بات نہیں کہتا بلکہ اکثر 99% لوگ
وہ ہم کو کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ہم کو معلوم ہونے کے بعد ہم نے کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے بدلے سزا کے طور پر ان کو ملیں گی۔ جو شخص عہد شکنی کرے گا، اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط اور غالب کر دے گا۔ جو عہد کیا ہے چپ کرنے کا، چھوڑنے کا، کوئی عہد کی پابندی نہیں کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کوئی، جس اللہ کے قانون چھوڑ دوسرے قانون پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فقر و احتیاج میں مبتلا کر دے گا۔ یہ رنجے لوگ وہ قانون کون چلتے ہیں، وہ شریعت قانون ہے، اب یہاں ہمارا کون سا قانون چلے گا؟ دیکھو پہلے تو کافر ہو جائے گا آدمی، اللہ قانون کے خلاف کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ دیکھو جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پر جو ہے وبائی امراض، تعاون کا لفظ ہے، تعاون کا ایک خاص معنی ہے، ایک عام معنی ہے نا، وبائی امراض، ایپیڈیمکس اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، اللہ تعالیٰ قحط میں مبتلا کر دے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بارش روک دیں گے ان سے۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے فرمایا جس قوم میں مال غنیمت کی چوری ہو رائج ہو جائے گی تو دشمن کا رعب اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جس قوم میں سود خوری عام ہو جائے گی، ان میں کثرت سے اموات ہو جائیں گی۔ جو قوم ناپ تول میں کم گری، اللہ تعالیٰ اس کا رزق قطع کر دیں گے۔ جو لوگ اللہ کے حق کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، ان میں قتل خون عام ہو جائے گا۔ روزانہ مر رہا ہے کشمیر کا، کیا ہے موت بالکل اتنی سستی ہو گئی، اتنی ارزاں ہو گئی۔ جو لوگ غداری کرتے ہیں، اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دے گا۔ فقر و فاقہ کی مختلف شکلیں۔ فقر و فاقہ یہ نہیں کھانے نہیں ہے، کھانے روکے بھی نہیں کھا سکتا آدمی، یہ فقر فاقہ ہے۔ سب دیا اللہ دیکھو بھی کھانے نہیں ہے، دیکھو صدرت کیا حدیث میں جن لوگوں کا رزق قطع کرنے کا ارشاد ہے، اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ رزق ہی نہ ہو اس کو۔ یہ صورت بھی خطر اس میں ہے کہ رزق تو موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتا، استعمال نہیں کر سکتا۔ بہت سی بیماریوں کو مشاہدہ ہے، سب اللہ دیے کھانے میں کیا کھا سکتے نہیں، بیمار ہو بیٹھے ہیں، ہمیں کھا سکتے نہیں، بول دیتے نا لوگ۔ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رزق تو موجود ہے لیکن گرانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ خریداری مشکل ہو جائے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ حدیث میں فقر مسلط کرنے کا ارشاد ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے، بلکہ محتاجی الگ الگ انداز سے آتی ہے، محتاجی جو الگ الگ انداز سے آتی ہے۔ ہر شخص اپنے کاروبار میں، ضرورت زندگی میں دوسروں کا جتنا محتاج ہے اتنا فقیر بھی ہے۔ اس زمانے کے حالات پر غور کریں، انسان اپنے رہن سہن، نقل و حرکت، اپنے ارادوں کو پورے کرنے میں قانون میں جھگڑا ہوا ہے۔ یہ یہاں ٹھہرنا پڑتا، سب تم نے کیوں لگاؤ، فارما بھرنا پڑتا، اپنی چیز لینے کے لیے اتنا آدمی کتنی مشکل کرنی تھی کہ نہیں آتا ویسا، یہ کہاں جا رہے ہیں، کون سی بیچ میں گیا چلو کیوں لگاؤں، کیسے بنے چیز کے لیے کیوں لگانا پڑ رہا ہے، پیسے دیکھو بھی کیوں نہیں۔ ہاں ایسے قوانین میں دیکھنا جاتا ہے کہ اس کے لقمے اور اس کے کلمے پر پابندی لگی ہوئی۔ ایک لقمہ کھانا تو پابندی سے کھانا، ایک بات بولنا تو پابندی سے بولنا۔ اپنا مال موجود ہے، خریداری میں آزاد نہیں ہے، جہاں چاہے خرید نہیں سکتا، سفر میں آزاد نہیں ہے۔ ایسی پابندی میں انسان جکڑ گیا ہے کہ ہر کام کے لیے افسروں سے اور آفسوں کی چکر کاٹنا پڑتا ہے اسے۔ یہ سب محتاجی کی شکلیں ہیں، اسی کا نام تو فقر۔ اس تفصیل سے جو حدیث میں بات آئی ہے، لوگ کہاں سب پیسے بہت ہے، لوگوں کو پیسے رہنے سے کیا ہونے والا، پھر بھی محتاج ہے، پیسے رکھو بھی آدمی محتاج ہے۔ ہاں یہ ہے محتاجی۔ تو آئندہ جو ہے آیتوں کے اندر جو ہے ایسے کرنے والے لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو پہلے تو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، تو آخرت پہ رکھنے والے لوگ اور یقین نہیں رکھنے والے لوگ دونوں کا انجام کیا ہونا آئندہ بیان کریں۔ تو ہم لوگوں کو جو دین کا سب سے اہم جو ہے نقطہ، دین کا سب سے اہم جو ہے دوسرا کیا کرنا چاہیے، ایمان کی جز جو ہے وہ آخرت پہ یقین رکھنا ہے۔ اس کے بغیر ہماری ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تھوڑا سا شک بھی ہو جائے تو ہمارا پھر ایمان بھی چلا جائے گا اور آدمی عمل کے اندر کمزور ہو جائے گا۔ جتنا آخرت پر قوی یقین رہے گا، مضبوط یقین رہے گا، اتنا ہی آدمی عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔